اگر اس پر ہم کوئی سا بھی ہینڈل لیں مینپولیٹنگ ہینڈلز میں سے، موو ٹول لیں یا روٹیٹ ٹول لیں یا اسکیل ٹول لیں، تو تینوں کوآرڈینیٹس کے لیے گزموز ظاہر ہو جاتے ہیں۔ ریڈ جو ہے وہ ایکس کی، اور وائی کے لیے گرین، اور زی کے لیے بلو ہینڈل استعمال ہوتا ہے، اور ہر چیز میں کلر یہی رہے گا۔ اب یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ابھی موو ٹول کو میں نے چوز کیا ہے، روٹیٹ کو نہیں کیا، روٹیشن سے گھومنے لگ جائے گا اور اسکیل سے بڑا ہوگا۔ موو سے یہ آپ کو بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ موو ہوگا، حرکت کرے گا۔ اگر ابھی ہم نے یہ زبانی بغیر ایکشن لیے یہ کرنا ہو کہ یہ کون سے کوآرڈینیٹ پہ کتنے پوائنٹ موو کرے، اور ہم ایکشن لیے بغیر ایسے اپنے دماغ میں کرنا ہو، تو ہم کیسے کہیں گے؟ وہ دیکھو سامنے گریڈ ہے، گریڈ دکھائی دے رہی ہے یہ والی؟ اچھا، اس گریڈ کا دیکھو، یہ ایک خانہ ہے، یہ دوسرا ہے، یہ تیسرا ہے، یہ چوتھا ہے، ایسا ہے نا؟ اچھا، یہ ایک یونٹ ہے، ایک خانہ۔ میں آپ کو مثال میں دکھاتا ہوں۔ کھولو چینل باکس، بال ہے، اس کے سب سے پہلے کوآرڈینیٹس ہیں ٹرانسلیٹ ایکس وائی زی کے، پھر روٹیٹ ایکس وائی زی کے، اور پھر اسکیل ایکس وائی زی کے۔ یہ سیم وہی چیز ہے جب ہم یہاں سے ٹول سلیکٹ کرتے ہیں، تو یہ میں نے ٹرانسلیٹ کا ٹول سلیکٹ کیا جسے موو ٹول کہتے ہیں، یہ والا، یعنی ان تینوں کے لیے یہ تینوں اس ٹول کے برابر ہے۔ سوری، یہاں پہ ایکسیڈنٹلی سلیکشن جو ہے وہ غلط ہو گئی ہے، سب آبجیکٹ لیول کی ہو گئی ہے، میں نے رائٹ کلک کر کے آبجیکٹ لیول میں دوبارہ سلیکٹ کیا ہے۔ خیر، میں بات کر رہا تھا کہ یہاں پہ دیکھو موو ٹول ہے۔ اب یہ موو ٹول جو ہے، اس کے لیے یہ پہلے تین ہوتے ہیں، پھر یہ دیکھو یہ روٹیٹ ٹول ہے، روٹیٹ ٹول کے لیے یہ تین ہوتے ہیں، پھر اسکیل ٹول ہے، اسکیل ٹول کے لیے یہ تین ہوتے ہیں۔ اب کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ یہ جو موو ٹول ہے، اگر ٹرانسلیٹ ایکس میں ہم کچھ لکھیں گے تو یہ ایکس ہے، یہ اس میں تبدیلی آئے گی۔ جیسے ہی میں اس ہینڈل کو پکڑ کے کھینچوں گا، یہاں ویلیو بدل جائے گی، یہ دیکھو یہاں ویلیو بدلی کہ نہیں؟ بالکل اسی طرح سے اس کی بھی ویلیو بدلی ہے، تو یہ کیا ہے؟ وائی ہے۔ اچھا، میں انڈو کر رہا ہوں سارے ایکشنز۔ اب دیکھو، اب زبانی کرنا ہے، کہنا ہے۔ ہاں، یونٹ کی بات بتا رہا تھا، یہ ایکس ہے، ایکس پہ ایک گریڈ ادھر آیا تو یہاں پہ ایک یونٹ، دو گریڈ آیا تو دو یونٹ، تین گریڈ پہ تین، چار گریڈ پہ چار، پانچ گریڈ پہ پانچ، چھ پہ چھ، یہ ٹوٹل 12 گریڈ ڈالی ہوئی ہیں۔ ہم بڑھا کم کر سکتے ہیں، لیکن گریڈ کے خانے ٹوٹل یہاں پہ 12 ہیں۔ اگر میں 12 لکھوں گا تو دیکھنا یہ آخری لائن پہ آ جائے گا۔ بات کو سمجھیں آپ؟ اچھا، اب 0 لکھوں گا تو اوریجن پہ چلا جائے گا۔ گراف کو تو آپ سمجھتے ہیں۔ اسی طرح زی ایکسس کے لیے ہے کہ زی میں ٹرانسلیشن میں ایک ڈالوں گا تو یہ زی پہ چلنا شروع ہو جائے گا، دیکھا؟ اور 12 پہ زی کے اینڈ پہ جا کے کھڑا ہو جائے گا، یہ دیکھو۔ اگر میں -12 لکھوں تو -12 پرلے اینڈ پہ جا کے کھڑا ہو جائے گا۔ اگر یہاں پہ میں یہ -12 ڈالا رہے، لکھا رہے جیسا کہ لکھا ہوا ہے زی پہ، اور اگر ایکس پہ -12 لکھ دوں تو کیا ہوگا؟ پھر اس کونے پہ آ جائے گا۔ کونے پہ کیوں آئے گا؟ کیونکہ یہ بھی تو کھینچ رہا ہے نا، زی پر بھی ہے اور ایکس پر بھی ہے، تو اس کونے پہ گراف اس کو لے جائے گا۔ یہ دیکھو -12 یعنی -12 پوائنٹ سمجھ آئیے؟ گراف پہ جس طرح سے میتھمیٹکس میں گراف پہ ہم ڈالتے ہیں، اس سے میتھمیٹکس بھی پڑھایا جا سکتا ہے، 9th لیول کا، 10th لیول کا۔ کیا خیال ہے نا؟ اچھا، تو اب میں ان کو 0 کر رہا ہوں تاکہ واپس اوریجن میں آ جائے۔ جب کبھی بھی غلطی سے ایکسیڈنٹ سے ہل جل جائے تو یہاں 0 کر لینا چاہیے۔ یہ اوریجن پہ واپس، سوری میں نے فوکس کے لیے F دبایا اور وہ ابھی سلیکٹڈ تھا تو اس میں چلا گیا۔ اچھا جی، یہ اب اوریجن میں ہے۔
وائی کی بات ابھی رہتی ہے، وائی کی گریڈ کیسے دیکھی جائے گی آپ بتا سکتے ہیں؟ دیکھیں نا گریڈ تو ہم نے ایکس کی دیکھ لی ہے، زی کی دیکھ لی ہے، وائی کی تو وائی تو اوپر جا رہا ہے یا نیچے جا رہا ہے، تو گریڈ کیسے دیکھیں گے؟ سائڈ ویو میں یا فرنٹ ویو میں؟ دیکھیں میں اس کو سوری ایکسیڈنٹلی سے غلط سلیکٹ ہو گیا، یہ دیکھو اب میں اس کو سائڈ ویو میں لے کے آیا. اب سائڈ ویو میں یہی وائی پر ڈال کے ٹرانسلیشن اس کی تھوڑی سی زی پہ غلط ہو گئی ہے، زیرو کر دیتے ہیں، اب سیٹ ہو گئی. اچھا اب دیکھنا وائی پہ میں اس کی 6 گریڈ اوپر لے جاتا ہوں، 6 گریڈ پوائنٹ. اب جب ہم وہاں جا کے واپس دیکھیں گے پرسپیکٹو ویو میں تو یہ اٹھی ہوئی ہوگی اوپر. پوائنٹ کی سمجھ آ گئی؟ یہاں پھر زیرو ڈالنے سے یہ اوریجن پر آ جائے گی. یہ ہے مین پوائنٹ. اب اس پر ہم نے ایکسپریشن لکھنا ہے، ٹھیک ہے. آپ یہ یہاں پہ ایکسپریشن لکھنے سے پہلے یہاں پہ جیسے ویلیوز ڈال کے اس کو موو کر رہے ہیں، یہ ویلیو اب یہاں لکھ کے بھی موو کر سکتے ہیں. اور خود یہی بات میں نے کیسے سیکھی ہے کہ یہاں لکھ کے موو کر سکتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں. کوئی بھی چیز، یہ کوئی بھی لینگویج پڑھنے کے لیے کہ اس میں مایا نے لکھا کیا ہے، خود مایا نے پیچھے لینگویج بیک پہ کیا لکھی ہے کہ چیز سامنے ہو گئی ہے. یہ کیا میٹرکس ہے، میٹرکس والا گاڈ لکھ رہا ہے. اب یہاں پہ دیکھو میں تمہیں بتاتا ہوں، اسکرپٹ ایڈیٹر کھولو، یہ ساری تفصیل آ رہی ہے جو لینگویج جو چل رہی ہے، جو کچھ مایا میں ہو رہا ہے. یہ اس کی مزید ڈیٹیل میں چاہیے ہو تو یہاں سے ہسٹری سے ایکو آل کمانڈز کر لیتے ہیں تو اور زیادہ ڈیٹیل میں دینا شروع کر دیتا ہے. فی الحال ہم ایکو آل کمانڈز ہٹا کر کرتے ہیں. ایک بار ہم اس سارے کو ڈیلیٹ کرتے ہیں تاکہ ہمیں نیا ایکشن نظر آئے. کلیئر آل صاف ہو گیا. اب دیکھنا کیا ہے، ہم اس کو وائی پر 5 گریڈ پوائنٹ اوپر اٹھاتے ہیں، ہوا میں آ جائے گی نا، ٹھیک ہے. اب ہم اس کی لینگویج جا کے اسٹڈی کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا لکھا مایا نے کہ ایسا ہو گیا. سیٹ ایٹریبیوٹ ATTR ایٹریبیوٹ کے لیے سیٹ ایٹریبیوٹ کس کا، بال کا، کس پر، ٹرانسلیٹ وائی پر، کتنا 5 ڈگری. اسی بات کو آپ لکھ بھی سکتے ہیں وہاں پہ. اس کے لیے لکھنے کے لیے اور زیادہ شارٹ لینگویج بھی یوز ہو سکتی ہے. مثلا یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں موو سلیکٹڈ، تو وہ آلریڈی ہے اس لیے اس کا نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. سلیکٹڈ جو ہے وہ موو 5,0,2 کاما نہیں 502 کاما ڈالے بغیر اور کولن اور نومیرک پیڈ کا انٹر. کیا ہوا ہے ذرا بتا سکتے ہیں آپ مجھے؟ یہ دیکھیں آپ کو سمجھ تب آئے گی. میں لکھتا ہوں موو، یہاں پہ نظر کرو تو سمجھ آ جائے گی ہوا کیا ہے. یہ دیکھو موو XYZ 3 میں نے نمبر دیے تھے نا. اب دیکھو میں موو لکھ کے یہاں پہ لکھتا ہوں 0 اسپیس 0 اسپیس 0، وہ میں نے پہلے جو کاما بولا تھا وہ غلط، اور کولن اور نومیرک پیڈ کا انٹر. یہ اوپر دیکھو اوریجن پہ آ گئے ہیں. یعنی ہم یہاں پہ ٹائپ کر کے اس کی اینیمیشن تک بنا سکتے ہیں. تو ایکسپریشن ایڈیٹر کا جو میں آپ کو لیسن دے رہا ہوں اس کی یہ پہلی مووی یہاں پہ مکمل کرتا ہوں. ابھی ہم ایکسپریشن شروع ہی نہیں کر پائے کہ میں مووی مکمل کر رہا ہوں. اس کے بعد میں پھر دوسری مووی میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں کہ وہ کیا ہے.